موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے عالم دین اور سربراہ اہل سنت و جماعت پاکستان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی عابد مبارک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، یہ تمام تر معاملہ جو آج کی تاریخ میں رونما ہوا، عبدالولی خان یونیورسٹی کے سیڑھیوں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس یونیورسٹی کی، تو اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو طلبہ نے تشدد کیا، ایک تو یہ انتہا پسندانہ اقدام ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ یہ پڑھے لکھے طلبہ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس نہج پر اگر یہ پہنچے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے گستاخانہ پیجز ایگزیکیوٹ کیے اور نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ اس کی سزا تھی. تو اس سے پورے پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی تو خراب گیا سو گیا، لیکن اس میں کس کس کا کیا کیا قصور آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کون کتنا غلط ہے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے اور یہ ہمارے مستقبل کا تعین کرنے والا موضوع ہے. پوری دنیا کو ایک پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ انٹرنیشنلی ایک سازش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کر کے، ان کو بھی ایک میسج گیا اور وہ پاکستان کا ایک امیج خراب بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان میں کیسے لوگ بستے ہیں. یہ اس میں قصور کس کا ہے؟ صحیح. سب سے پہلے تو یہ قصور اس حکومت وقت کا ہے جو قانون کا نفاذ نہیں کرتی. صحیح. جب کسی شخص کے بارے میں توہین رسالت کی درخواست موصول ہوتی ہے، حکومت اس میں سستی اور کاہلی برتتی ہے. بلاگرز کا مسئلہ ہوا، بلاگرز سے پہلے مسائل ہوئے، اس سے پہلے پھر گورنر پنجاب کا مسئلہ ہوا، ممتاز قادری کا مسئلہ ہوا. یہ سارے مسئلے تواتر کے ساتھ جو ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس میں قصور عوام کا نہیں ہے. عوام تو 18 کروڑ 20 کروڑ لوگ عاشق رسول لوگ ہیں. اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام کسی کو مارنے کا درس نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کسی نے قصور کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. حکومت وقت کا سب سے بڑا قصور ہے. وہاں بھی یہ تھا جب یہ سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں یہ سلسلہ نہیں ہے. صحیح. یہ سلسلہ 1450 سال سے آ رہا ہے. جس پر الزام ہے جب ثابت ہو جاتا ہے اس کو سزا حکومتیں دیتی آئی ہیں، جتنی بھی اسلامی حکومتیں آئیں. اس کے بعد یہ جب بر صغیر پاک و ہند میں معاملہ ہوا، انگریز سرکار تھی، غازی علم دین شہید کا معاملہ جس کا علامہ اقبال نے خود جنازہ پڑھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود جنازہ پڑھا، پھر جماعت علی شاہ صاحب نے خود جنازہ پڑھا. پھر پاکستان کی موومنٹ اور تیز ہو گئی. آتے آتے پاکستان میں یہ معاملات شروع ہوئے. یہ انٹرنیشنلی ایک سازش ہے. اس سازش کو روکا کیسے جائے؟ سب سے پہلے جب ہم قانون کا نفاذ کریں گے، قانون سزا دے گا، تو کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ نہیں لگائے گا. میں نے ابھی آپ کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھی، میری تو عقل حیران رہ گئی. یہ سینکڑوں بلکہ ہزار سے زیادہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، وہ اس نہج پر پہنچے کیسے؟ وہ اصل میں معاملہ چل رہا تھا کافی عرصے سے، کئی ماہ سے. صحیح. پولیس کو بھی درخواستیں دی ہوئی تھی کہ یہ لوگ ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں. بلاگرز کا مسئلہ ہوا، ہم نے سلام پیش کیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو، جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج ہیں. انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے وزیر داخلہ کو بلایا، انہوں نے FIA کو کہا. کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا. یہاں تک کہ جج صاحب کو رونا پڑا کہ خدا کے لیے کیا تم پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہو؟ ریڈ زون سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے والے لوگوں کو نہیں روکو گے، بلاگرز کا رستہ نہیں روکو گے، تو یہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. کسی کے سر پر جوں نہیں رہیں گی. ہمیں نمائشی طور پر چند گرفتاریاں کر کے اور ان کو بھی بالآخر کہا جی یہ تو کلیئر ہے، یہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے، ہم پکڑ نہیں سکتے، فیس بک ساتھ نہیں دے رہا، یہ ساتھ نہیں دے رہا. فیس بک کے بغیر بھی دنیا جی رہی تھی، سوشل میڈیا کے بغیر بھی ہم کھانا کھاتے تھے، ہم دنیا میں عروج پر تھے، سارے کام تھے. ہم یہ نہیں کہ ان سب کو بند کرو، ہم کہتے ہیں جب قانون کی عملداری ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، تو کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. اس پاکستان میں ہی ایک جگہ پر آتا ہے جس نے حکمرانوں کی شان میں توہین کر دی، ان کو اٹھا لیا گیا. اسی پاکستان میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دی، کسی کے سر پہ جو ہی نہیں رنگ رہی. یہ کیسا پاکستان ہم نے کر دیا؟ پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا تھا. اس میں تو بسنے والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. اس پاکستان میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے گی، عوام
مشتعل ہوگی. لیکن تصدیق تو ہونا اس بات کی. سب سے پہلی بات بنیادی یہ ہے, تصدیق کون کرے گا؟ میں اور آپ تصدیق نہیں کریں گے, ادارے تصدیق کریں گے. میں اور آپ پھر مانیں گے کہ سائبر کرائم تصدیق کرے گا. وہ جو لوگ گواہیاں دینے کے لیے تھانے جا رہے ہیں, وہ جو لوگ کورٹوں میں پیٹیشن لگا رہے ہیں, ان کے پاس جو ثبوت ہیں ان ثبوتوں کو دیکھا جائے, اس ویڈیوز کو دیکھا جائے, ان پوسٹوں کو دیکھا جائے جو یہ اپلوڈ کر رہے ہیں. وہ تصدیق کون کرے گا کہ انہوں نے ہی کی؟ کون کرے گا؟ قانون کرے گا, ہمارے ادارے کریں گے, ہماری حکومت کرے گی. جب یہ حکومت کام نہیں کرے گی, جب یہ سائبر کرائم کو سنبھالنے والے ہمارے ادارے کام نہیں کریں گے, FIA کام نہیں کرے گی, تو کیا ہوگا آخر میں؟ کیا مسلمان چادر اوڑھ کے سو جائیں؟ ان کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, انہوں دیکھنا چاہتے ہیں جو توہین کر رہا ہے اس کو سزا دو. سزا جب نہیں دو گے تو کوئی مسلمان تو آگے بڑھے گا. اب یہ جو واقعہ ہوا میرے کو آج ہی پتا چلا, میں نے جب سے مجھے معلوم ہوا, جب سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ پوسٹیں کر رہے تھے یہ نوجوان, انہوں نے ایک پیج بنایا ہوا تھا. بھائی اگر انہوں نے ہی بنایا ہوا ہے تو آپ پہلے پکڑ لیتے, اور اگر نہیں بنایا ہوا تھا تو آپ پہلے تردید کر دیتے, ان کو کلیئر کراتے. صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری عوام باہر نکل جائے, ہتھیار اٹھا لے, ہماری عوام پرتشدد ہو جائے. نہیں, اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے. لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو اسلام نہیں کہتا کہ آپ امن پسندی کے ساتھ خاموش ہو کے نیچے بیٹھ جائیں, کوئی بھی گستاخی کرتا رہے تو کرنے دو. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سزائے موت تھی, صحابہ کے دور میں بھی سزائے موت تھی. 1450 سال سے یہ چلا آ رہا ہے. ہمارے پاکستان کے 73 کے آئین کے مطابق بھی گستاخ رسول کی سزا موت ہے. لیکن بتائیے تو صحیح, پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہونے کو ہے, کسی ایک گستاخ کو انہوں نے موت کی سزا سنائی نہیں. 14 ایسے گستاخ اس پاکستان میں موجود ہیں جن کو سیشن نے موت کی سزا سنائی, ہائی کورٹ نے موت کی سزا سنائی, آپ کی سپریم کورٹ نے موت کی سزا سنائی, صدر نے ان کی اپیلیں مسترد کر دی. وہ آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے 15 سال, 12 سال, 18 سال سے اندر, ان کو پھانسی نہیں دے رہے. آسیہ ملعونہ کو آپ کے کورٹ نے, میرے کورٹ نے نہیں, پاکستان کے کورٹ نے, سیشن نے, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہے, پھانسی کی سزا ہو گئی, نہیں دے رہے. ٹرانسفر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیوں؟ یورپی یونین کے پریشر پر, یہود و نصارہ کے پریشر پہ. بھائی یہ پاکستان ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا, 2 قومی نظریے کے تحت بنایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا. اس پاکستان میں خدا کے لیے قانون کی عملداری لاؤ. اسلام کی عزت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, ان کی توہین کی اجازت دنیا کے کسی کونے میں کسی کافر کو بھی نہیں ہے. تو پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا, اس میں بیٹھ کر اگر لوگ گستاخی کریں گے اور ہماری حکومتیں سزا نہیں دیں گی, ہمارے لوگ ان کو سیف سائڈ دیں گے, ان کو سیف ہاؤسز دیں گے, تو عوام تو مشتعل ہوگی. صحیح ہے. عوام اب مجھے یہ بتائیے, یہ آج کے اس معاملے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی سازش رچانی ہے تو وہ اس کی تصویریں فیس بک سے ہی اٹھائے, اس کا کوئی جعلی اکاؤنٹ بنائے اور چند ایک اس کی تصویریں لگا دے اور اس کی طرف سے وہ پوسٹ لگا دے یا بنا دے جو توہین آمیز کوئی پوسٹ ہو, اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور اس کو پھر کسی اور طریقے سے پھیلا دے, مارکیٹ کر دے اس چیز کو کہ دیکھو یہ فلانے صاحب جو ہیں یہ اس طریقے سے گستاخانہ کلمات لکھ رہے ہیں, اور وہ پھر بیک ہو جائے اور ایسے لوگوں کو اس کے پیچھے, یعنی وہ تو ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے, ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے, اور پھر ان لوگوں نے رابطہ کیا. پاکستان کی حکومت کا کام ہے نا, میں بتاتا ہوں عمر صاحب, کس کا کام ہے؟ ہمارے اداروں کا کام ہے, سائبر کرائم والوں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, عدلیہ کا کام, وہ کلیئر کرائے. وہ ایسے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیس بک اتنا خطرناک اس وقت ہتھیار بن چکا ہے کہ اس میں آپ ایک تو پکڑ نہیں سکتے بر وقت کسی کو, اور لیکن بر وقت جو ہے کوئی بھی شخص اس سے بدنام بھی ہو سکتا ہے, اور بدنام ہونے کے ساتھ اس پر جو ہے بلیسفیمی کے یہ تمام تر الزامات لگ کے اسے اس کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا. بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی. یہ بتائیے یہ کلیئر کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں یہی تو چیخ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے, ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. اگر کسی پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے اس کو کلیئر کرانا بھی ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا کو پوری دنیا میں لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, اپنی اپنی حکومتیں روس کنٹرول کر رہا ہے, چین نے اپنا سوشل میڈیا بنا دیا, سب اپنا. پاکستان میں شتر بے مہار کی طرح آزاد, جو مرضی کرو, جس کی مرضی عزت کے ساتھ کھیلو, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملے کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام ہے.
ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. حکومت کا کام ہے, اداروں کا کام ہے, ایجنسیوں کا کام ہے, FIA کا کام ہے, سائبر کرائم والوں کا کام ہے, وزیر داخلہ کا کام ہے. کرام, علماء کرام, منبر پہ بیٹھنے والا مولوی کیا اس بات پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتا کہ جب تک چیز تصدیق نہ ہو جائے, واضح نہ ہو جائے, اور خود کرنے کے بجائے قانون کے ذریعے اس کو سزا دلوائیں, تاکہ ایک امیج اگر پاکستان کا باہر جائے تو اس سے ایک چیز واضح ہو کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے. بے شک یہ معاملہ جو ہے ایک ایسا ہے کہ اس میں کوئی قانون نہیں دیکھے گا کوئی بھی, جو عشق میں, جو عقیدت میں اس وقت سرشار ہے. آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ہم آج بھی یہاں بیٹھ کر یہی اعلان کر رہے ہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے. عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے. عوام ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, یہ ریاست کا کام ہے. عوام کسی کو نہیں مار سکتے, یہ ریاست کا کام ہے. لیکن خدا کے بندو, ریاست اپنا کام کرے تو صحیح. علماء تو منبر سے بیٹھ کر یہی اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک کسی پر گستاخی رسول, توہین رسالت ثابت نہ ہو جائے, اس وقت تک آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے ہیں. آپ کو خواب آیا ہے, آپ نے الزام لگا دیا اٹھ کر. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, خاص کر اتنے بڑے مسئلے میں. ایسا شخص جو جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ تو خود کافر ہو جاتا ہے. اسلام نے کہا جس نے کسی کو کافر کہا, جس نے کفر کی نسبت کی اور وہ ایسا نہیں تھا, تو واپس کفر لوٹ کر اس کی طرف آئے گا. جس نے کسی کو گستاخ رسول بنایا, وہ گستاخ رسول نہیں تھا, تو اس نے خود اپنے رسول کی شان میں گستاخی کی. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے, بلاگرز کا مسئلہ پورے میڈیا کے سامنے ہے, لیکن میڈیا میں چند غیرت مند صحافیوں کے علاوہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کیوں؟ یہ پاکستان, اور عدالتوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے, اور ہمارے جج صاحبان نے بھی اس ایشو کو اتنا سیریس نہیں لیا. میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں, ججز صاحبان کو کہتا ہوں, اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے, FIA والے, کم از کم آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں, تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام